بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف مکمل ہوئی تھی، اب اس کے متعلق کچھ مسائل سمجھ لیے جاوے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں میں آپس میں تلواریں چلتی ہو، آپسی اختلافات مسلمانوں میں شدید ہو اور حق واضح نہ ہوتا ہو کہ حق کس طرف ہے، اس زمانے کے اندر جو عام لوگ ہیں، عوام، ان کو اگر یہ خطرہ ہو کہ ہم آبادی میں رہیں گے تو ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہے گا، اگر آبادی میں رہیں گے تو ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر اپنے گزران کے اسباب لے کر وہ چلا جاوے اور وہاں جا کر کے اپنی زندگی گزار لیوے، دین کی حفاظت کر لیوے۔ دوسرا مسئلہ، جو عالم ہو، مقتدا ہو، پیشوا قسم کے لوگ ہو، جن کی بات لوگ سنتے ہیں، فتنوں مصیبت الجھن کے وقت لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کنارہ کشی اختیار کرنا، گوشہ نشینی اختیار کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کے درمیان میں رہے اور رہ کر کے لوگوں کی رہنمائی کرے۔ نمبر 3، جس عالم کو، مقتدا کو یہ خطرہ ہو کہ میں لوگوں کے مجمع میں رہ کر کچھ نہیں کر سکوں گا، خود میرے ایمان کو بھی نقصان پہنچے گا، تو پھر اس کو بھی کنارہ کش ہو جانا چاہیے، گوشے عافیت میں چلے جانا چاہیے، خلوت گاہ میں چلے جانا چاہیے، مخلوق سے الگ تھلگ ہو جانا چاہیے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہاڑ پر چلے جاوے، بکریاں لے کر کے چلے جاوے، تو یہ تو راہبوں جیسا طرز عمل ہو گیا کہ راہب لوگ ایسا کرتے تھے، اور حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت سے منع فرمایا ہے، اور ابھی حدیث میں آیا کہ پہاڑ پہ چلے جاؤ، یہ تو رہبانیت ہو گئی ایک طرح کی، اور ایک طرف حدیث میں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ راہب لوگ جو الگ تھلگ ہو جاتے تھے، کنارہ کش ہو جاتے تھے عام حالات میں، یعنی فتنہ نہ ہو، مصیبت نہ ہو، جنگ نہ ہو، خطرات نہ ہو، تو بھی راہب لوگ الگ تھلگ ہو جاتے تھے، یعنی ان لوگوں نے رہبانیت کو عبادت کا عنوان سمجھ لیا تھا کہ بھائی لوگوں کے بیچ میں رہنا نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، اچھا شادی بیاہ نہیں کرنی ہے، اچھے مکان میں بود و باش نہیں کرنا ہے، لوگوں کے درمیان رہنا نہیں ہے، جنگلات میں چلے جانا ہے، آبادی سے دور جا کر بس جانا ہے، اور اسی کو وہ لوگ عبادت سمجھتے تھے۔ اور یہاں جو حضور نے پہاڑی پر جانے کے لیے فرمایا، وہ فتنے کے ایام میں، مخصوص حالات میں، جب انسان کے ایمان کا خطرہ ہو، جب اخلاق اور اعمال کا خطرہ ہو، جب دین کا خطرہ ہو، ایسے مخصوص حالات میں الگ تھلگ ہو کر کے چلے جانے کا حکم دیا گیا۔ پھر دیکھو الگ الگ جانے کے اندر بھی حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ بیوی کو مت لے جانا،
جاؤ جنگلوں میں پہاڑوں میں جا کے رہو، بیوی کو بھی لے جاؤ۔ اور حضور نے کھانے پینے سے تو منع نہیں کیا، بکریاں لے جانے کے لیے کہا۔ بکری تو بہترین کھانے کی چیز ہے اور اس کا دودھ بھی بہترین اور عمدہ غذا ہے۔ تو ایسے حالات میں ایمان بچانے کے خاطر جب الگ تھلگ رہنے کی اجازت دی، اس موقع کے اوپر بھی ضروری زندگی کی اسباب، کھانا پینا، اسباب معیشت، یہ وغیرہ کی تو حضور نے ترغیب دی۔ لہذا یہ رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت تو یہ تھی کہ وہ لوگ ترک لذات پر عبادت سمجھتے تھے کہ بھئی لذت والی چیزیں چھوڑ دو، اسی لیے حدیث شریف کے اندر یہ بات مراد نہیں ہے۔ جی باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ وان المعرفة فعل القلب لقول اللہ تعالی ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم۔ بہت دھیان سے اس ترجمۃ الباب کو سمجھو۔ پہلی چیز ہے ربط، ماقبل والے باب سے ربط کیا ہوگا اس حدیث شریف کا اور اس ترجمۃ الباب کا۔ علم باللہ، علم باللہ، معرفت باللہ جس قدر قوی اور مضبوط ہوگی، جس قدر قوی اور مضبوط ہوگی، اس قدر انسان فتنوں سے بھاگے گا۔ سابقہ باب ہے فتنوں سے بھاگنے کا، اور یہ باب ہے اعلمکم باللہ اور ان المعرفۃ فعل القلب۔ تو علم باللہ اور معرفت باللہ جس کی جس قدر قوی ہوگی، اس قدر وہ فتنوں سے دور بھاگے گا۔ یعنی علم زیادہ، معرفت زیادہ، فتنوں سے دور بھی زیادہ۔ یہ ہو گیا ربط۔ اب پہلا سوال یہ ہے، کتاب الایمان چل رہی ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب لائے علم اور معرفت کا، علم اور معرفت کا، تو یہ تو کتاب العلم میں آنا چاہیے، اور لائے اس کو کتاب الایمان کے اندر۔ تو کس طریقے سے کتاب الایمان کے ساتھ علم اور معرفت کا جوڑ ہوگا، یہ پہلا سوال ہے، اس کو سمجھو۔ اللہ کی معرفت اور اللہ کے ساتھ اعلمکم باللہ ہونا، یہ بھی ایمانیات کا ایک حصہ ہے۔ آدمی کو معرفت کب حاصل ہوگی؟ جب ایمان ہوگا۔ اللہ کا علم کب حاصل ہوگا؟ جب ایمان ہوگا۔ تو معرفت باللہ، علم باللہ انسان کو اسی وقت پر حاصل ہوگا جس وقت کے اوپر انسان کے اندر ایمان ہوگا۔ اسی لیے کتاب الایمان کے ذیل میں علم اور معرفت کو لایا گیا۔ دوسری بات، آیت اور ترجمے میں کچھ جوڑ معلوم نہیں ہو رہا ہے بظاہر۔ کیا فرمایا؟ اعلمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب، اور آیت لائے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم۔ قسم کا بیان ہے آیت کے اندر،
لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. تو بظاہر کچھ جوڑ نہیں لگ رہا ہے کہ عالمکم باللہ اور معرفت باللہ اور قسم کا بیان، اس کو سمجھو. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے اعمال کو بڑھا دیوے، نیک اعمال بڑھا دیوے، اتنے بڑھاوے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ان کے اعمال ہو جاوے. یہ بات صحابہ نے ارادہ کیا کہ اعمال کی مقدار میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ جاوے. اس کا انہوں نے ارادہ کیا. کیوں ایسا ارادہ کیا وہ آگے حدیث شریف میں آ رہا ہے. بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب ارادہ کیا کہ ان کے اعمال مقدار کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے زیادہ ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ یہ تم سے نہیں ہو سکے گا، ایسا تم سے ہو سکے گا نہیں، اس لیے کہ میں تم سے زیادہ اعلم ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو سمجھایا. کون سے صحابہ کو؟ جو عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا چاہتے تھے. ان کو سمجھایا یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں تم سے زیادہ علم والا ہوں، اور علم یہ بھی ایک طرح کا عمل ہے. علم یہ بھی ایک طرح کا عمل ہے، بلکہ شریف ترین عمل ہے علم حاصل کرنا. علم بھی ایک طرح کا عمل ہے، بلکہ علم شریف ترین عمل ہے. اور علم یہ فعل قلب ہے. اس لیے کہ آدمی علم کو دل میں محفوظ رکھتا ہے، سینے میں محفوظ رکھتا ہے. تو ترتیب سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو سمجھایا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کہ میں تم سے زیادہ علم والا ہوں، اور علم یہ بھی ایک طرح کا عمل ہے، بلکہ شریف ترین عمل ہے، بلکہ وہ فعل قلب ہے، دل کا عمل ہے. تو کیا ہو گیا کہ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فعل القلب کے ساتھ حدیث شریف کا ربط ہو گیا. حدیث جو آگے آ رہی ہے اس حدیث شریف کا وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فعل القلب سے ربط ہو گیا کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی سمجھایا کہ تم میری طرح نہیں ہو، تم ایسے نہیں بن سکتے کہ اعمال میں مجھ سے آگے بڑھ جاؤ. اس لیے کہ علم یہ بھی ایک طرح کا عمل ہے، بلکہ شریف ترین عمل ہے، اور فعل قلب ہے علم، اور میں اس میں تم سے زیادہ ہوں. جب میں تم سے زیادہ ہوں تو تم مجھ سے کیسے آگے بڑھ سکتے ہو؟ تو گویا حدیث شریف کا ربط ہو جائے گا اعلمکم اور وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فعل القلب سے. آیت کے ساتھ کس طریقے سے ربط ہوگا وہ سمجھو آپ. آیت کے ساتھ ربط سمجھنے سے پہلے ایک اثر سمجھو. حضرت زید ابن اسلم سے ایک اثر ہے اسی آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں. زید ابن اسلم فرماتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی کس بات پر کہ ایک آدمی یوں کہے
کہ اگر میں ایسا کام کروں تو کافر بن جاؤں. بہت سی مرتبہ لوگ بول ڈالتے ہیں نا کہ اگر میں چوری کروں تو کافر، میں شراب پیوں تو کافر، ایسا بول ڈالتے ہیں، جذبات میں بول ڈالتے ہیں. تو کہا کسی شخص نے اپنی زبان سے بول دیا کہ اگر میں اس طرح کی حرکت کروں تو میں کافر ہو جاؤں گا، تو اس آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ تیرے اس طرح بولنے سے تو کافر نہیں ہوگا یہاں تک کہ تیرے دل کے اندر اس کے بارے میں پکا ارادہ ہو، تیرے دل کے اندر اس کام کے بارے میں عزم مصمم ہو، اور تو دل کے عزائم کے ساتھ وہ کام انجام دے گا، اس صورت میں تیری یہ قسم معتبر ہوگی. آدمی وہ بولتا ہے نا کہ اگر میں ایسا کروں تو کافر، تو یہ من جملہ قسم میں سے ہے، قسم کی تعبیرات میں سے ہیں. کتاب الایمان میں آپ نے یہ قدوری ہدایہ میں مسئلہ پڑھا ہے. تو ایک آدمی اپنی زبان سے یہ بات کہے کہ اگر میں چوری کروں تو کافر، نعوذ باللہ، اگر میں شراب پیوں تو نعوذ باللہ کافر، ایسا بول دیا، تو اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے آیت کے اندر کہ تو صرف زبان سے بولے گا اور شراب پیے گا تو کافر نہیں بن جائے گا، بلکہ تو عزم مصمم دل کے ارادے کے ساتھ اگر بولے گا تو کافر بنے گا. وہ آیت کا مطلب کیا ہو گیا؟ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم. تو خالی بول دے کہ شراب پیوں تو کافر، چوری کروں تو کافر، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس بول کے اوپر اللہ تیری پکڑ کب کریں گے؟ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، جب تیرے دل میں اس کے لیے پورا عزم ہو، ارادہ ہو، دل کی ضد ہو، دل کا اصرار ہو، اور پھر تو وہ کام کرے گا تو کافر ہو جائے گا. سمجھ میں آئی مناسبت آیت کریمہ اور باپ کے درمیان کے اندر؟ ایک چوتھی بات سمجھو، اعلم اس میں تفضیل ہے. معلوم ہوا کہ علم کے درجات متفاوت ہیں. کوئی عالم ہے، کوئی علامہ ہے، کوئی عالم ہے. تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا اعلمکم باللہ. اعلم کا صیغہ استعمال فرمایا. معلوم ہوا علم کے درجات متفاوت ہے، اور علم باللہ ایمان باللہ ہے. علم باللہ ایمان باللہ ہے. تو ہی تو کتاب الایمان میں امام بخاری عالمکم باللہ کو لائے. علم باللہ ایمان باللہ ہے. کیا ہوا کہ اعلمکم باللہ، اس میں تفضیل. تو معلوم ہوا کہ علم کے الگ الگ درجات ہیں، اور علم کے الگ الگ درجات ہیں. اور علم باللہ یہ کیا ہے؟ ایمان باللہ. تو علم باللہ کے الگ الگ درجات، تو ایمان باللہ کے بھی کیا ہوئے؟ الگ الگ درجات. الگ الگ درجات ہو گئے تو ایمان میں کمی بیشی ثابت ہو گئے. ایمان باللہ میں الگ الگ درجات ہو گئے تو ایمان میں کمی بیشی ثابت ہو گئی. یزید و ینقص ثابت ہو گیا کہ علم میں کمی بیشی ہے تو ایمان کے اندر بھی کمی بیشی ہے، اور ایمان کے بھی مختلف درجات ہیں. ایک پانچویں بات سمجھو، ترجمۃ الباب کے 2 جز ہیں. انا اعلمکم باللہ دوسرا جز، وان المعرفۃ فعل القلب. پہلے جز سے مرجیہ کی تردید کرنی ہے، اور دوسرے جز سے کرامیہ کی تردید کرنی ہے. دوسرے جز سے کرامیہ کو تردید کرنی ہے، اس لیے کہ اقرار باللسان کو وہ لوگ ایمان کہتے ہیں، ان کے نزدیک صرف اقرار باللسان کا نام ایمان ہے. تو رد کیا گیا کہ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، دل سے تصدیق بھی ضروری ہے، اور دل سے تصدیق آیت کریمہ سے ثابت
وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، گویا کہ مکرہ میاں کی تردید کر دی گئی ترجمۃ الباب سے۔ اب چھٹی بات سمجھو، جہمیہ کا رد کرنا ہے اس ترجمۃ الباب سے۔ جہمیہ تصدیق منطقی کو ایمان کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ جہمیہ گمراہ فرقے کے نزدیک تصدیق منطقی ایمان کے لیے کافی ہے، تو ان کا رد کر دیا گیا کہ تصدیق منطقی سے کام نہیں چلے گا، تصدیق قلبی وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ کی بھی ضرورت پڑے گی، اور وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، دل کے ارادے اور عزائم کی بھی ضرورت پڑے گی کہ دل سے اگر ایمان کا یہ تصدیق کرو گے تو ایمان معتبر ہوگا، خالی تصدیق منطقی کافی نہیں ہوگی۔ تو جہمیہ گمراہ فرقے کی بھی اس ترجمۃ الباب کے ذریعے تردید ہو گئی۔ اب یہ جو پانچویں اور چھٹے قول کے اندر لائے کہ آیت کریمہ کے ذریعے سے اس بات کرنا ہے، تو کیسے اس بات کریں گے وہ بھی سمجھ لو۔ آیت کریمہ سے تصدیق قلبی کی تائید کرنی ہے، تو کیسے تصدیق قلبی کی تائید آیت کریمہ سے کریں گے وہ سمجھو۔ مدح اور تعریف علم مقصوب کے اوپر ہے، آدمی اپنی محنت سے علم کماوے اس پر تعریف ہوتی ہے۔ دل سے ارادہ کر کے جو چیز کمائے گا، محنت کر کے حاصل کرے گا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں تعریف ہوگی۔ جرم کا بھی یہی حال ہے، گناہ کا بھی یہی حال ہے کہ آدمی اپنے کسب اور اختیار سے جو جرم کرے گا اس پر اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ تو جو علم اختیار سے حاصل کیا، کسب سے حاصل کیا، اس پر اللہ کے یہاں ثنا اور تعریف ہے۔ تو جو جرم اور گناہ کسب سے کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہے۔ دونوں میں جوڑ ہے بھائی، اگر محنت سے کوئی چیز حاصل کرو اس پر تعریف ہوئے، تو محنت سے گناہ کرو اس پر بھی پکڑ ہوئے، دونوں میں جوڑ ہے۔ بعض مرتبہ آدمی سے بے اختیاری میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر شریعت مطہرہ کے اندر اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ آیت میں یہی کہا گیا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، کہ تم اپنے دل کے ارادے سے جو گناہ کرو گے اس پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ تو دل کے ارادے سے گناہ کیا تو پکڑ، تو دل کے ارادے سے علم حاصل کیا، دل کے ارادے سے اچھا عمل کیا تو اس پر تعریف بھی ہوگی۔ جب اس پر گناہ ہے تو اس پر تعریف بھی ہے، دونوں ایک دوسرے سے مستنبت ہے، ایک دوسرے سے نکلتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حدیث شریف کے ایک جزو کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم سے زیادہ علم والا ہوں، اور معرفت یعنی اللہ کی پہچان یہ فعل قلب ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا قول وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، یعنی مواخذہ اور پکڑ جو آخرت میں ہوگی وہ فعل قلب، دل میں جو بات جم گئی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہاں پکڑ ہوگی۔ تو معرفت جو قلب میں ہوگی اس پر اللہ ثواب دیں گے، اللہ اجر عطا کریں گے، اللہ کی طرف سے اس پر مدح اور ثنا کی جائے گی۔ اب اس کے بعد پورے ترجمۃ الباب کا خلاصہ سمجھو حدیث شریف کو سامنے رکھ کر کے۔ پورے ترجمۃ الباب کا خلاصہ حدیث شریف کی روشنی میں کیا نکلا؟
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عبادت کرتے تھے، بہت عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ عبادت کرنا گناہ کی وجہ سے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ گناہ بہت تو عبادت بھی بہت، ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، گناہ کی وجہ سے نہیں، معرفت الہی کی وجہ سے اللہ کی عبادت زیادہ کرتے تھے، اللہ کا علم زیادہ، اللہ کی معرفت زیادہ تو عبادت بھی زیادہ۔ دیکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے عبادت کرنا اللہ کا علم اور اللہ کی معرفت زیادہ ہونے کی وجہ سے تھا، کوئی گناہ کی وجہ سے نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے تم سے زیادہ علم حاصل ہے، پھر بھی میں اعتدال سے عبادت کرتا ہوں، لہذا اے میرے امتیوں تم بھی اعتدال سے عبادت کرو۔ مجھے زیادہ علم حاصل ہے، مجھے اللہ کی معرفت زیادہ ہے، پھر بھی میں اعتدال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، لہذا اے میرے امتیوں تم بھی عبادت میں غلو مت کرو، اعتدال سے عبادت کرنے والے بنو۔ یہ ہو گیا ترجمۃ الباب کا خلاصہ۔ اب دو لفظ تھے نا، عالمکم باللہ وند المعرفت فعل القلب، تو علم اور معرفت کا فرق بھی سمجھ لو۔ علم کس کو کہتے ہیں، معرفت کس کو کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں کسی چیز کی کنہ کو جاننا، کن حقیقت، کسی چیز کی کنہ کو جاننا علم کہلاتا ہے، اور کسی چیز کی علامتوں کو پہچاننا یہ معرفت کہلاتا ہے۔ کسی چیز کی علامتوں کو پہچاننا یہ معرفت کہلاتا ہے۔ یہ ہو گیا علم اور معرفت کی تعریف کا فرق۔ علامہ سندھی فرماتے ہیں، ایک بہت اچھی بات فرمائی ترجمۃ الباب کے خلاصے کے لیے۔ دوسری بات علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو سامنے رکھ کر کے، ایمان میں کمال آتا ہے معرفت کے کمال سے، ایمان میں کمال آئے گا معرفت کے کمال سے۔ جتنی اللہ کی معرفت کامل اتنا ایمان کامل، اور معرفت میں کمی ہوگی تو ایمان میں کمی ہوگی، معرفت میں کمی ہوگی تو ایمان کے اندر کمی ہوگی۔ گویا علامہ سندھی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی کا تعلق معرفت میں کمی بیشی سے ہے، ایمان میں کمی بیشی کا تعلق معرفت میں کمی بیشی سے، معرفت میں زیادتی ایمان میں زیادتی، معرفت میں کمی ایمان کے اندر کمی، اس طریقے سے۔ یہ ہو گیا ترجمۃ الباب کا خلاصہ اور اس کے ساتھ آیت کریمہ کا خلاصہ۔ اب حدیث شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد ابن سلام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ تشدید اور تخفیف دونوں طریقے سے ان کا نام پڑھا جاتا ہے، سلام بھی سلام بھی۔ یہ روایت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔
بیچ میں عبدہ نام کی ایک استاد ہے، اخبرنا عبدۃ، یہ عبد الرحمن ابن سلیمان ان کا نام ہے، ابو محمد کنیت ہے اور عبدہ ان کا لقب ہے۔ اور ہشام اپنے والد سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، ہشام ابن عروہ ابن زبیر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال، جب صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے تو ان کو حکم دیتے تھے ایسے اعمال کا جس کی وہ طاقت رکھتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب حکم دیتے تھے تو ایسے اعمال کا حکم دیتے تھے جس کی وہ طاقت رکھتے ہو۔ بعض نسخوں میں امرہم ایک ہی مرتبہ ہے، یہاں مکرر امرہم ہے۔ یوتیکن کا ایک مطلب لیا گیا ہے جس پر پابندی کر سکے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایسے اعمال کا حکم دیتے تھے جو اعمال صحابہ کرام کر سکے، ان کی طاقت کے اندر ہوئے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ جس کے اوپر وہ مداومت کر سکے، پابندی کر سکے۔ اب اس کی حکمت سمجھو۔ نمبر 1، پہلی حکمت، مشکل کام چند روز تو ہو سکتا ہے، ہمیشہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی مشکل کام ہو چند روز تو آدمی کر لیتا ہے، ہمیشہ کر پاتا نہیں ہے۔ نمبر 2، آسان عمل پر پابندی ہوتی ہے، مشکل امر پر نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ آسان عمل کو آدمی آسانی سے کر پاتا ہے اور مشکل کام کو نبھانا مشکل ہوا کرتا ہے۔ نمبر 3، اپنی رائے سے مشکل عمل شروع کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے تھے۔ بعض حضرات جذبات کے اندر مشکل عمل شروع کر دیتے تھے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک دیتے تھے۔ نمبر 4، دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، اتباع نبوت کا نام دین ہے۔ شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، اتباع نبوی کا نام دین ہے۔ کوئی آدمی ایک دن شوق میں آ گیا، صبح جی کیا ہے بھائی، فجر پڑھ کے چلو اب اپنے چائے وائے پئیں گے، کہ نہیں آج تو مجھے عبادت کا شوق ہے، گھنٹی تک میں نوافل میں مشغول رہوں گا، جب گھنٹے کا وقت ہوگا سیدھا سبق میں آؤں گا۔ ارے صوفی کچھ ذرا سوچ لے، شوق پورا کرنے کا نام شریعت تھوڑا ہی ہے۔ ابھی فجر کے بعد تو نوافل نہیں پڑھ سکتا، پھر طلوع آفتاب ہوگا اس وقت بھی نہیں پڑھ سکتا، بلند ہو جائے اس کے بعد تو پڑھ سکتا ہے۔ سیدھا بیٹھ، شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، اتباع اصل ہے، اس لیے اس کو قابو میں رکھنا پڑے گا صوفی جی کو۔ تو دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین کس چیز کا نام ہے؟ اتباع نبوی کا نام ہے۔ بعض لوگ اپنے طور پر اعمال طے کر لیتے ہیں، اپنے طور پر اعمال طے کر لیں گے، تو وہ شوق میں تم اپنے طور پر اعمال کر لو، اس کا نام دین نہیں ہے، اتباع نبوت کا نام دین ہے۔ نمبر 5، اعتدال کے اندر، عبادت میں ایسا اعتدال ہونا چاہیے کہ دوسروں کے حقوق ضائع نہ ہوئے۔ عبادت میں ایسا اعتدال ہو کہ دوسروں کے حقوق ضائع نہ ہونے پاوے، ایسا عبادت میں اعتدال ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں نوساری میں،
والدین ان کے مسلمان نہیں تھے، وہ بھی پہلے مسلمان نہیں تھے. کہنے لگے کہ مستورات کی جماعت آنے والی تھی، مستورات کا قیام میرے گھر پر تھا، تو اہلیہ نے فجر کے بعد لسٹ دے دی کہ گوشت لے آؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، پوری سامان، کیونکہ مستورات کو بھی کھلانا ہے اور گھر پر مسجد میں جماعت ہے ان کو بھی کھانا بھیجنا ہے. اب لسٹ لے کے جناب نکلے. اتنے میں اسی جماعت کے ساتھی لوگ مل گئے مسجد کے قریب کہ بھائی ذرا مشورہ کر دو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کہ آپ کے یہاں کام کی ترتیب کیا ہے. اچھا بیٹھ جائے. مشورے میں بیٹھ گئے کہ بھائی ہمارے یہاں تو ظہر بعد مذکورات میں بیان ہوگا اور شام میں گشت ہوگا، مغرب بعد عمومی بات ہوگی. ابھی 3 گھنٹے کی تعلیم ہے. آپ کی قیمتی جماعت آئی ہے تو کچھ خصوصی ملاقاتیں بھی کروا دے گا. ابھی نکل گئے انہی کے ساتھ چل رہے خصوصی ملاقاتوں میں، پھر تعلیم میں بھی بیٹھ گئے، بالکل مستغرق اس کے اندر. لسٹ بھی فراموش اور گھر میں اہلیہ انتظار کر رہے وہ بھی فراموش. بس دن کے اندر لگ گئے اسی کے اندر. ظہر کی نماز بھی ہو گئی. اب یاد آیا طعام کہ جماعت کے ساتھی کا طعام کا کیا ہے. تو یاد آیا کہ مجھے تو اہلیہ نے لسٹ دی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کیا کرتے؟ بھاگے بھاگے لاری پر سے ریڈی میڈ کھانا لو، ڈبے لو اور جا کر کے جو ہے ان کو کھلاؤ، ان کو کھلاؤ، مسجد میں بھی کھلاؤ، گھر بھی پہنچاؤ. اب ظاہر ہے کہ گھر گئے ہوں گے تو بے موسم بارش کی موسم ہوئی ہوگی. تو عبادت کے اندر اعتدال ہے شریعت کے اندر. یہ نہیں کہ آدمی دوسرے کے حقوق ضائع کرے. اب یہ ہے کہ ادھر زوجہ محترمہ شادی کے بعد انتظار کری اور صبح جی نوافل میں مشغول ہو گئے. کیا ہے بھائی؟ عبادت میں تو مشغول اللہ کی بات. تتجافا جنوبہم عن المضاجع کا مجھے مصداق بننا ہے تو شادی کیوں کی؟ کیوں شادی کرنے گیا تھا؟ حقوق کیوں ضائع کر رہا ہے؟ یہ شریعت میں اعتدال مطلوب ہے عبادت کے اندر. یہ ہے حدیث شریف کا ارشاد کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے اعمال کا تو ان کو حکم دیتے ایسے اعمال کا جس کو جو ان کی طاقت میں ہو. اچھا، یہ حضور کا عمل مبارک ہے کہ حضور ان کو ایسا حکم دیتے کہ جو تم کر سکو نے پابندی سے وہی عمل کرو تم لوگ. تو صحابہ کیا کہنے لگے؟ انا لسنا کہیئتک، ہماری حالت آپ جیسی نہیں ہے اے اللہ کے رسول. ہماری حالت آپ کی طرح نہیں ہے اے اللہ کے رسول. کیا مطلب؟ حضور آپ سے تو گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں اور ہم تو رات دن گنہگار. دوسرا ہے کہ اگر آپ سے گناہ صادر بھی ہوئے تو اللہ معاف کر دیں گے. سمجھے اس جملے کا مطلب؟ انا لسنا کہیئتک. کیا مطلب اس جملے کا؟ حضور آپ سے تو گناہ سرزد ہی نہیں ہوتے اور ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، رات دن گناہ ہم سے ہوتے ہیں. دوسرا کیا مطلب؟ اگر آپ سے گناہ ہو بھی جائے تو اللہ آپ کے گناہ معاف فرما دیں گے اور ہمیں تو عبادت کر کے توبہ کر کے معافی مانگنی پڑے گی. اسی لیے حضور ہم کو تو زیادہ عمل کرنے دو، حضور ہمیں زیادہ عمل کرنے دو، حضور ہمیں زیادہ عمل کی اجازت دو. یہ صحابہ کے کہنے کا حاصل اور خلاصہ تھا. لسنا انا لسنا کہیئتک، ہم آپ کی حالت کے اوپر نہیں ہیں. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، اسی لیے آپ کو تو عمل ہی کی ضرورت نہیں. آپ کو تو بخشے بخشائے، اسی لیے آپ کو تو عمل کرنے کی ہی ضرورت نہیں. جبکہ ہمیں تو اعمال کی بہت ضرورت ہے.
تاکہ اعمال کی برکت سے مغفرت بھی ہوئے، اعمال کی برکت سے جنت بھی ملے۔ آپ تو بخشے بخشا ہے، آپ کو عمل کی کیا ضرورت؟ اعمال کی ضرورت تو ہم کو ہے، ہم مغفور تھوڑے ہی ہے۔ یہ ان کے کہنے کا خلاصہ تھا۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اسی لیے آپ تو بخشے بخشا ہے، آپ کو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں عمل کی بہت ضرورت ہے، اسی لیے ہمیں تو اعمال کرنے دو۔ آیت کی طرف اشارہ ہو گیا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ جب انہوں نے یہ بات کہی نا حضور کو کہ حضور آپ تو بخشے بخشائے ہو، آپ کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں عمل کی تو ضرورت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اس بات پر۔ فیغضب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ کا غصہ چہرے انور پر پہچانا جاتا۔ اتنے ناراض ہوئے اس طرح کہنے والوں پر کہ چہرے انور پر ناراضگی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ کیا بات کرتے ہو تم لوگ؟ کیسی باتیں تم لوگ کرتے ہو؟ بہت ناراض ہو گئے، گویا کہ وہ جو اپنی سوچ سے زیادہ اعمال کرنا چاہتے تھے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ آدمی اپنی طاقت سے زیادہ دوسروں کی حق تلفی کرتے ہوئے، اپنے جسم کی حق تلفی کرتے ہوئے اعمال زیادہ کرے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب، غصہ اور ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اور ایسی ناراضگی کا اظہار کہ چہرے انور کے اوپر ناراضگی کے آثار پہچان لیے جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھائی اعتدال اچھی چیز ہے، مداومت کر سکو اس سے، ایسے اعمال اچھی چیز ہے۔ ایک بات اور سمجھ لو بھائی، آدمی جس قدر خوبصورت ہوتا ہے نا، اس قدر خوشی اور غم کے آثار چہرے پر زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ جو جتنا خوبصورت خوش ہوگا تو چہرے پر نظر آئے گا، غم ہوگا چہرے پر نظر آئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے خوشی اور غمی کے آثار چہرے انور پر سب سے زیادہ نمایاں ہوتے تھے، نظر آتے تھے۔ آپ کی نورانی خوبصورت چہرے کے اوپر صحابہ محسوس کر لیتے تھے آپ بہت خوش ہیں، یا یہ کہ آپ بہت غم، فکر، ناراضگی میں ہیں۔ یہ چہرے انور کی خوبصورتی میں صحابہ کرام اندازہ لگا لیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ثم یقول ان اتقاکم وعلمکم باللہ انا، یقیناً تم میں سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ علم والا اللہ کے علم میں ہی ہوں۔ سب سے زیادہ تقوی والا اور سب سے زیادہ علم والا میں ہوں۔ میں سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا علم والا، پھر بھی میں اعتدال سے عبادت کرتا ہوں، تو تم لوگ کیوں عبادت میں اعتدال چھوڑتے ہو؟ عبادت میں اعتدال اختیار کرو، اپنے بدن کا لحاظ کرتے ہوئے عبادت کرو، اپنی ذات کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے عبادت کرو۔ آپ کے ذمے واجب الادا حقوق ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے عبادت کرو۔ یہ نہیں کہ آدمی اس طرح عبادت کرے جسم کا بھی لحاظ نہیں، واجب الادا حقوق کا بھی لحاظ نہیں، اس طرح عبادت کرنے سے شریعت نے منع فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ کیا؟ یقیناً میں تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں اور اعلم باللہ ہوں، پھر بھی میں جو ہے اعتدال سے عبادت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اعتدال سے عبادت کرو۔ کیوں تم خشکی بننے کی باتیں کرتے ہو؟ اعتدال رکھو عبادت کے اندر۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضور اپنی تعریف کر رہے ہیں، ان اتقاکم وعلمکم باللہ انا، اپنی تعریف فرما رہے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ آدمی اپنی تعریف نہ کرے، اپنا تزکیہ نہ کرے، اللہ کو معلوم ہے کون زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اس کا جواب اچھی طریقے سے سمجھو، یہ اظہار حقیقت ہے۔ اتقاکم اعلمکم باللہ، یہ کیا ہے؟ اظہار حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا تھا، علم الاولین والآخرین اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، جس کو قرآن میں اللہ نے اعلان بھی فرما دیا۔ تو جو چیز اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کی حقیقت کو ظاہر کرنا ہے، اور اظہار حقیقت میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسری بات سمجھو، یہ امت کی خیر خواہی میں ارشاد فرمایا، برائے تعلیم و تلقین۔ دیکھو آپ کسی بستی میں چلے گئے، وہاں جا کر آپ یہ اپنا علمی کمال ظاہر نہ کریں کہ میں عالم ہوں، مولانا صاحب ہوں اور صفت احسان بھی رکھتا ہوں میں۔ اگر آپ اظہار نہ کریں، دارالحسان تو صفت احسان آپ کے اندر آئی گئی، لگی گئی آپ کے ساتھ نسبت احسان، تو اگر آپ اظہار نہیں کریں گے تو بستی والے آپ سے استفادہ کیسے کریں گے؟ کیسے آپ سے سبق حاصل کریں گے؟ کیسے آپ سے علم حاصل کریں گے؟ آپ کو وہاں جا کے بتلانا پڑے گا، آپ کا مقام، مرتبہ، سب چیزیں ظاہر کرنی پڑے گی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی میں یہ بات فرمائی تاکہ امت جو ہے آپ سے کامل استفادہ کر سکے۔ ایک اور بات سمجھو، اتقاکم اور اعلمکم، اس میں قوت عملی اور قوت علمی کی طرف اشارہ ہے۔ تقوی کس میں زیادہ ہوگا؟ جس میں عمل زیادہ ہے۔ تو قوت عملی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اونچی تھی، اور قوت علمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اونچی تھی۔ تو قوت عملی اور قوت علمی دونوں کی طرف حدیث شریف میں اشارہ ہے۔ ایک اور بات سمجھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں علم بہت زیادہ، تقوی بہت زیادہ، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں مبالغہ نہیں کیا۔ علم بہت زیادہ، تقوی بہت زیادہ، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں مبالغہ نہیں کیا۔ معلوم ہوا مبالغہ مطلوب شرعی نہیں ہے، مبالغہ مطلوب شرعی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اہم بحث شراح کرام نے چھیڑی ہے، ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر کے اوپر، اس کو بھی ذرا سمجھ لو کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہ ہے قرآن کی آیت، اور یہ ہے ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہ ہو گئے حدیث شریف کے الفاظ، صحابہ کے الفاظ جو حدیث میں نقل کیے گئے۔ تو کیا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذنب کی معافی کا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے؟ کیا مطلب؟ نمبر 1، ترک اولا اور ترک افضل مراد ہے۔ بہت سے کام اولا خلاف اولا، افضل خلاف افضل، تو ترک اولا کو ذم کہہ کر کے معافی کا اعلان کیا گیا، ترک افضل کو ذنب کہہ کر کے معافی کا اعلان کیا گیا کہ آپ سے جو کبھی اولا اور افضل چھوٹ گیا اس کے اوپر معافی کا اعلان کیا گیا۔ نمبر 2،
دوسری بات ذرا باریکی ہے سے سمجھو، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ صلح حدیبیہ کے واپسی پر نازل ہوئی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ہے نا بھائی؟ صلح حدیبیہ کی واپسی میں ہی تو آیت نازل ہوئی۔ بہت سے لوگوں کو صلح حدیبیہ پر اشکال تھا کہ دب کی صلح کی، نامناسب صلح کی، یہ اشکال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کے کیا اعلان فرما دیا؟ جن کے دل میں وسوسہ آئے کہ ہمارے نبی نے صلح حدیبیہ ٹھیک نہیں کی، جس کو بھی یہ وسوسہ آئے کہ ہمارے نبی نے صلح حدیبیہ ٹھیک کام نہیں کیا، تو سن لے وہ آدمی کہ ہم نے نبی کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ صلح حدیبیہ ٹھیک نہیں کی، تو یہ کام جس کو تم ٹھیک نہیں سمجھ رہے ہو نے وہ بھی معاف اور اگلے پچھلے سب معاف۔ سمجھ میں آیا مطلب؟ کہ تم یوں سمجھتے ہو کہ صلح حدیبیہ ٹھیک کام نہیں کیا، حالانکہ ٹھیک کیا۔ تم سمجھ رہے ہو نا کہ نبی نے ٹھیک نہیں کیا، تو سن لو، اگر تمہاری سمجھ کے مطابق ہمارے نبی نے ٹھیک نہیں کیا ہے تو ہم نے نبی نے جو ٹھیک نہیں کیا نے وہ اگلا پچھلا سب معاف کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ دوسری توجہ۔ تیسری توجہ سمجھو، بالفرض و تقدیر مراد ہے۔ بالفرض و تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ اگر بالفرض و تقدیر ہمارے نبی سے کوئی گناہ ہوا ہو تو معاف۔ بالفرض و تقدیر اگر گناہ ہو جائے تو معاف۔ اور ایسی بالفرض و تقدیر باتیں ہم رات دن جو ہے سوچتے اور بولتے ہی رہتے۔ بالفرض و تقدیر والی باتیں رات دن ہم بولتے اور سوچتے ہی رہتے کہ بالفرض و تقدیر اگر میں دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث بن گیا تو روزانہ عمامہ باندھ کے ہی سبق پڑھاؤں گا، بالفرض و تقدیر۔ تو اس طرح بالفرض و تقدیر باتیں تو آدمی سوچتے اور بولتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہاں بالفرض و تقدیر ہے کہ بالفرض و تقدیر ہمارے نبی سے اگر کچھ غلطی ہوئی ہو تو ہم نے معاف کر دیا۔ نمبر 4، اضافت شان کے مطابق ہوتی ہے۔ مضاف مضاف الیہ میں شان ہونی چاہیے، اضافت شان کے مطابق ہوتی ہے۔ کسی کی طرف اضافت اور نسبت کرنی ہو تو دونوں کا مقام مرتبہ شان دیکھی جاتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ شریعت میں کفو کیوں رکھا ہے؟ اضافت کی شان کا لحاظ کرتے ہوئے کفو رکھا گیا ہے۔ اب نبی کی طرف جب ضم کی اضافت ہوئی، ما تقدم من ذنبک، ضم مضاف کاف مضاف الیہ، کاف سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو مضاف ایسا ہونا چاہیے جو مضاف الیہ کی شان کے مطابق ہو۔ مضاف کون ہے؟ ضم۔ مضاف الیہ کون ہے؟ کاف، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو مضاف مضاف الیہ کی شان کے مطابق ہونا چاہیے، اور مضاف کون ہے؟ ضم۔ تو اور کاف مضاف الیہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو حضور کا ضم حضور کی شان کے مطابق ہوگا، نہ کہ ہماری طرح ہوگا۔ سمجھے توجہ کو؟ ضم مضاف، کاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کی شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب یہاں کاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کی طرف ضم کی نسبت ہو رہی ہے، تو حضور کا ضم کیسا ہوگا؟ حضور کی شان کے مطابق ہوگا، نہ کہ ہماری طرح حضور کا ضم ہوگا۔ توجہ سمجھ میں آئی؟ یہ بھی ایک توجہ ہے۔ اس کی ایک دوسری تعبیر یوں کرتے ہیں، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ اس کی تعبیر کیا کرتے ہیں؟ حسنات الابرار سیئات
مقربین، نیک لوگوں کی نیکی اللہ کے مقرب بندوں کے گناہ سمجھے جاتے ہیں۔ بھائی آپ نے اشراق پڑھی، 2 رکعت پڑھی، ایک آدمی نے اشراق پڑھی ہی نہیں، لیکن آپ جیسے متقی آدمی صرف 2 رکعت اشراق چاش پڑھتے ہو۔ ارے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 بھی ثابت ہے، تو کوئی تنبیہ کرے آپ کو، ارے 2 ہی رکعت تو اشراق چاش پڑھتا ہے، 4 پڑھ 8 پڑھ، تو وہ کہوے ناراض ہو کہ میں نے کوئی گناہ کیا 2 پڑھ کے کہ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہو؟ تو کہ یہ آپ کو ڈانٹ دی جا رہی نا آپ کی شان کے مطابق کہ آپ جیسے صوفی کو 4-8 رکعت پڑھنی چاہیے، جو نہیں پڑھتا ہے نا اس کو ہم کہیں گے کہ 2-1 رکعت تو اشراق چاش تو پڑھ۔ یہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین۔ ایک 5ویں توجیہ سمجھو، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات مسلسل ترقی کرتے رہتے تھے، آپ کے درجات مسلسل ترقی کرتے رہتے تھے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر وقت حضور کا درجہ بلند ہوتا رہتا تھا۔ اب دیکھو ایک مثال سے سمجھو، آدمی جب آگے والے درجے میں جاتا ہے تو پیچھلے والا درجہ چھوٹا نظر آتا ہے۔ پہلے آپ مشکات شریف پڑھتے تھے، اب دور حدیث شریف میں آ گئے تو آپ کو مشکات کا درجہ ذرا چھوٹا معلوم ہوگا، کیوں؟ آپ ترقی کر کے اب آگے والے درجے میں آ گئے تو آپ کو مشکات والا درجہ چھوٹا معلوم ہوگا۔ تو جب آدمی آگے والے درجے میں جاتا ہے تو پیچھے والا درجہ کیسا معلوم ہوتا ہے؟ چھوٹا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہر وقت ترقی کر رہا ہے، تو جیسے جیسے آپ کا درجہ آگے بڑھ رہا ہے پیچھے والا درجہ چھوٹا نظر آتا۔ تو یہ جو پیچھے والا درجہ چھوٹا نظر آتا نا اس کو ضم سے تعبیر کیا گیا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ پہلے آپ چھوٹے درجے پر تھے اب بڑے پر آ گئے تو چھوٹی والی وہ آپ کی معاف۔ اب ہر گھڑی آپ کا درجہ آگے بڑھ رہا ہے تو پچھلا درجہ چھوٹا نظر آتا ہے، اس کی معافی کی طرف آیت کریمہ میں اشارہ۔ یہ ہیں سب توجیحات لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کے متعلق۔ اور اس مسئلے کے اندر بہت سے لوگ ہم لوگوں سے ناراض ہوتے ہی موقف ہے، کوئی اگر ہمارے مسلک پر ناراض ہوئے تو ناراض ہونے دینے کا، چونکہ ہمارا مسلک ہے سلف صالحین کا، صحابہ کرام سے لے کر آج تک ائمہ حدیث، فقہائے کرام، جمہور امت کا جو مسلک ہے وہ مسلک ہم لوگوں کا ہے۔ اسی لیے کوئی ناراض ہوئے کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہے تو جو آدمی کو یرقان ہوتا ہے اس کو پیلا لگتا ہے یہ کہہ دینے کا۔ باقاعدہ لوگ بحث کرتے ہیں ہم لوگوں سے کہ بھئی آپ لوگ نبی کے بارے میں ایسا کہتے ہو، کہا اللہ نے کہا ہے، ہم تھوڑے کہتے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اب ایک اور موضوع ہے اس آیت کے بارے میں، وہ موضوع بھی سمجھ لو کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی ہونا، غلطی ہونے کا مسئلہ وہ سمجھ لو کہ کیا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی ہو سکتی ہے؟ دوسرے لفظوں میں گناہ ہو سکتا ہے؟ دیکھو ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے لیے قرآن میں بھی جہاں ایسا لفظ آیا عصى آدم ربہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، بہت محتاط ترجمہ کرنے کا، تسامح۔ کیا ترجمہ کرنے کا؟ تسامح، چوک، تسامح، چوک، اس طریقے کے محتاط ترجمے کرنے کے۔ اب سوال یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے معاصی،
ضم وغیرہ کا صدور ہو سکتا ہے؟ تو جواب سمجھو، مختلف عنوان کے کام کاج ہے، کام کے مختلف عنوان ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات، عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیزیں، جتنی چیزیں عقیدے سے تعلق رکھنے والی ہے، اعتقادات کے قبیل سے ہیں، نبوت سے پہلے اور نبوت سے بعد انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کفر سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اعتقاد کی لائن کا معاملہ ایسا ہے کہ نبوت سے پہلے نبوت کے بعد کفر، یعنی اعتقادی لائن کی گڑبڑی اور کوتاہی سے انبیاء محفوظ، معصوم، بچے بچائے ہوئے۔ نمبر 2 تبلیغ، پہنچانے کی چیزیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ پہنچانے کی چیزیں۔ تو سمجھو تبلیغ 2 طرح کی ہے، تبلیغ قولی، تبلیغ فعلی۔ تو جو قولی تبلیغ ہے، زبان سے تبلیغ، اس میں نبی من کل الوجوہ خطا سے محفوظ ہے، تمام انبیاء علیہ السلام من کل الوجوہ خطا سے محفوظ ہے۔ رہی فعلی تبلیغ، عمل سے کسی چیز کو پہنچانا، تو اس میں خطا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نبی کو غلطی پر باقی نہیں رہنے دیتے، وحی کے ذریعے فوراً تنبیہ اور اصلاح کر دی جاتی ہے، وحی کے ذریعے فوراً تنبیہ اور اصلاح کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3 فتاوی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم، صحابہ نے حضور سے فتاوی پوچھے، حضور نے فتاوی کے جواب بھی دیے۔ فتاوی، تو فتاوی کے بارے میں سمجھ لو، عمدن اور خطأً غلطی نہیں ہو سکتی، یہ جمہور کا مسلک ہے کہ نبی سے فتاوی میں عمدن اور خطأً غلطی نہیں ہو سکتی۔ بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں خطا سے غلطی ہو سکتی ہے فتویٰ دینے میں، اور اسی کو تعبیر کہتے ہیں اجتہادی چک ہو گئی، نبیوں سے اجتہادی چک ہو گئی، یوں تعبیر کرتے ہیں۔ نمبر 4 افعال غیر بلاغیہ، یعنی جن اعمال کا تعلق تبلیغ سے نہیں ہے، نبی کی ذات سے، افعال غیر بلاغیہ، نبی کی ذات سے جس کا تعلق، تو اس میں تو کبائر کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، کبائر گناہ نبی سے کسی حال میں صادر نہیں ہو سکتے۔ رہا سہون، تو سہون تسامح اور چوک ہو سکتی ہے، سہون تسامح اور چوک ہو سکتی ہے، اور اسی پر معمول کیا جائے گا آدم علیہ السلام کا شجر ممنوعہ کو کھا لینا اس کو۔ خوارج اس بات کے قائل ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے عمدن کبائر ہو سکتے ہیں، خوارج اس بات کے قائل ہے، اور اس زمانے کے اندر بھی بعض گمراہ خوارج کی اولاد بھی یہ کہتے ہیں انبیاء سے کبائر کا صدور ہوتا ہے۔ تو یہ 4 طریقے کے اعمال ہے اور 4 طریقے کا حکم ہے۔ اب آیت میں جو فرمایا گیا ما تقدم من ذنبک وما تأخر کا کیا مطلب وہ بھی سمجھ لو۔ نمبر 1 تقدم سے مراد نبوت سے پہلے کی بھول چوک، اور تأخر سے مراد نبوت ملنے کے بعد کی بھول چوک۔ تقدم سے مراد نبوت ملنے سے پہلے، اور تأخر سے مراد نبوت ملنے کے بعد۔ نمبر 2 تقدم سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی بھول چوک، اور تأخر سے مراد امت محمدیہ کی غلطیاں۔ نمبر 3 ما تقدم من ذنبک وما تأخر سے یہ بتلانا ہے کہ آپ سے خطا ہی نہیں ہوگی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا ہی نہیں ہوگی. اور جس طرح غلطی سے بچے ہوئے انسان سے کوئی مواخذہ نہیں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی مواخذہ نہیں. منزہ عن الخطا سے کوئی مواخذہ نہیں، اس طرح آپ سے بھی کوئی مواخذہ نہیں. نمبر 4، علو مرتبے کی وجہ سے بعض چیز غلطی سمجھی جاتی ہے. علو مرتبہ، آپ کا مرتبہ اتنا عالی شان، اس وجہ سے بعض چیزوں کو غلطی سمجھی گئی، اس کی معافی کی طرف اعلان ہے آیت کریمہ میں. جیسے ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض. دیکھ لیا یہاں پر بدری قیدیوں کے معاملہ تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کچھ اور تھی جس میں نرم پہلو تھا، حضرت عمر کی رائے میں ذرا سختی کا پہلو تھا، اور اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر والی رائے پسند دی. اس لیے وہاں پر ایک اشارے میں کہا گیا، حضور کے لیے نبی کا لفظ استعمال ہوا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا. نبی کے لیے چیز مناسب نہیں. دیکھو کتنے لطیف انداز میں بات کہی جا رہی ہے. تو آپ کے علو شان کے اعتبار سے یہ بات کہی گئی. تو ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یعنی آپ کے علو شان، علو مرتبہ کے اعتبار سے اگر کوئی چیز ہو جائے اس کی معافی کی طرف اعلان ہے. اور آئندہ کی معافی کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں اور تمام چیز علم الہی میں پہلے سے موجود ہے. اس اعتبار سے اگلے پچھلے آئندہ اور ماضی سب کی مکمل معافی کا اعلان ہو گیا. اور بعض حضرات نے آئندہ معافی سے مراد ہے کہ میدان قیامت میں آپ مغفور ہوں گے، بخشے بخشائے ہوں گے. اور بعض کہتے ہیں بہت اچھا، بہت پیارا قول، کہ تعظیم کا بیان ہے، بیان تعظیم ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ ہوا نہیں، لیکن بیان تعظیم کے طور پر کہا جا رہا ہے آپ کا اگلا پچھلا سب معاف. جیسے کہ ایک طالب علم مدرسے کے ضابطے کے اوپر عمل کرنے والا اور ہر طریقے سے محنت کرنے والا، کوئی شکوہ شکایت نہیں، اور وہ جا کر کہ حضرت محتمم صاحب، حضرت ناظم صاحب کچھ غلطی ہو تو معاف کر دیجئے. ناظم صاحب کے جا تیرا سب معاف، آج تک دورے تک کیا وہ بھی معاف، اپنے دورے میں آ کے کچھ اوندا مارے وہ بھی معاف، جا. یہ تکریم ہے، تعظیم ہے اور ان کا اکرام ہے. تو اس طریقے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم، تعظیم کے طور پر یہ کہہ دیا گیا اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، باقی آپ سے کوئی گناہ کا صدور نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ایک عنوان اور باقی رہ جاتا ہے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ تمام انبیاء کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مغفور، معصوم رکھا ہے. اللہ نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے. لیکن اعلان اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. حدیث میں بھی کیا فرمایا؟ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. یعنی معافی اور معصومیت تو سب نبیوں کی، لیکن اعلان اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. سمجھا سوال آپ لوگوں نے؟ اس کو اچھی طریقے سے سمجھو. اکیلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت کا اعلان کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ آپ شافع محشر ہے. آپ شافع محشر ہے، تو شافع محشر کی معافی کا اعلان کر دیا گیا. اسی لیے آپ نے مشکاۃ شریف میں حدیث شفاعت میں کیا پڑھا کہ جب پورا مجمع کا نمائندہ وفد
پورے میدان قیامت میں جو مجمع ہوگا ان کا ایک نمائندہ وفد آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، حضرت آپ اللہ کے یہاں سفارش کرو نا. تو آدم علیہ السلام معذرت کریں گے، بھائی یہ کام مجھ سے مت کراؤ، وہ مجھے درخت کھانے کے لیے منع کیا تھا، میں نے کھا لیا تھا. گویا ہر نبی معذرت کریں گے اور ان سے جو چوک وک ہو گئی اس کا تذکرہ کریں گے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حضور معذرت نہیں کریں گے. تو آپ چونکہ شافع محشر ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں اعلان کر دیا گیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. نمبر 2، اصل مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسرے انبیاء شریک ہیں، تو اصل مخاطب کو سامنے رکھ کر کے اعلان کر دیا گیا اور باقی انبیاء کو ضمناً شریک کر لیا گیا. سمجھ میں آئی دوسری توجہ؟ تیسری توجہ، بھائی اعلان کرنے کے لیے کوئی تقریب چاہیے تو اعلان ہوئے. تقریب، پرسنگ، کوئی اچھا موقع ہو تو اعلان ہوئے نا. اتنا شاندار اعلان کرنا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تو اس کے لیے شاندار اعلان کے لیے شاندار تقریب چاہیے تو اس میں شاندار اعلان ہوئے. اب آپ کی دستار بندی ہوگی تو شاندار تقریب میں ہوگی اور اس میں اعلان کیا جائے گا یہ مولانا یہ مولانا. تو تیسری وجہ یہ کہ بھائی شاندار اعلان کے لیے شاندار تقریب بھی چاہیے تو اعلان ہوئے. اب اتنا عالی شان اعلان کرنا تھا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس اعلان کے واسطے ایک تقریب آئی، ایک موقع آیا، ایک پرسنگ آیا تو اعلان کر دیا گیا. اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں یہ موقع نہیں آیا، اسی لیے وہاں اعلان کی نوبت نہیں آئی. اور حضور کی زندگی میں وہ تقریب کون سی تھی؟ صلح حدیبیہ والی تقریب، کہ ظاہراً ہمارے نبی دب کے صلح کر رہے ہیں، لیکن یہ ظاہری دبی ہوئی صلح آئندہ ایک فتح عظیم کا پیش خیمہ ہے. یہ شاندار تقریب تھی کہ حضور گئے عمرے کے لیے، بلا عمرہ واپس آ رہے ہیں. تو اس تقریب کے موقع کے اوپر یہ شاندار اعلان کر دیا گیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. پہلی آیت میں اور شاندار اعلان، دوسری آیت میں اور بڑا شاندار اعلان، انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دب کے صلح کی، ارے نہیں، جاؤ، کون کہتا ہے دب کے صلح کی؟
ہم آپ کو زبردست کامیابی دیں گے اور مکہ فتح کروا دیں گے. اور یہ بھی سن لو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. تو ایک تقریب آئی، ایک موقع آیا، اس موقع کی مناسبت سے اعلان کر دیا گیا. اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ موقع آیا نہیں. باقی یہ طے شدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ ہیں کہ وہ مغفور ہے، معصوم ہیں. اللہ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے.